سائے میں جگہ ملے گی، ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا، آپ نے فرمایا رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، کہ ایسا شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا جس نے دنیا کی زندگی میں کوئی صدقہ و خیرات کیا اور اس قدر چھپا کر کے کیا کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چل سکا کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا، کس کو دیا۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مسئلہ اسلام کے بنیادی مسائل میں سے۔ دین اسلام دنیا میں جس مقصد کے لیے آیا ہے اس مقصد کی تکمیل ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس کے پاس مالی وسائل موجود نہ ہوں۔ دولت، مال دنیا کی ایک حقیقت ہے۔ ہماری کتابوں میں، خاص طور پر دینی کتابوں میں، بعض بزرگان دین کے حوالے سے جو باتیں ملتی ہیں، قناعت پسندی کی، سادگی کی، اور بہت زیادہ آرائش و زیبائش سے بچ کر کے بالکل قناعت پسندی کی زندگی گزارنے کی، یہ اسلام کا صرف ایک ناقص اور ایک خاص پہلو۔ یہ تصور غلط ہے کہ اسلام دولت کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک مسلمان حلال کمائی کمائے، خود حلال کھائے، اپنے بچوں کو بھی حلال کھلائے، اور اللہ تعالیٰ نے محنت کی کمائی میں جو برکت اسے دی ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کی حمایت کے لیے، اللہ کے دین کی مدد کے لیے خرچ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں، حیات طیبہ میں، کئی مواقع پر عام مسلمانوں سے تعاون کی اپیل کی۔ آپ بیٹھ جاتے تھے مسجد نبوی میں، اعلان فرماتے تھے کہ اسلام کو فلاں مسئلہ درپیش ہے، فلاں جنگ درپیش ہے، اس کے لیے آپ لوگوں کے مالی تعاون کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام اپنی حیثیت کے مطابق لا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا تعاون پیش کر دیتے تھے۔ غربت کا زمانہ تھا، ابھی ہجرت کر کے مسلمان مدینے پہنچے ہیں، اور ایک ایک مہاجر کو، ایک ایک انصار نے اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے، کاروبار نہیں ہے، اس کے باوجود ان کا جذبہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ ہمارے صحابہ نے اگر 250 گرام اناج یا کھجور اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے آج کی تنگی کے زمانے میں، تو ان کو جتنا زیادہ ثواب ملے گا وہ ثواب بعد میں آنے والے ان لوگوں کو ہرگز نہیں ملے گا جو چاہے احد پہاڑ کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کر دے۔ صحابہ کرام نے جن حالات میں نبی کی نصرت اور دین اسلام کی مدد کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ آج کے ہمارے اس دور میں بھی انفاق فی سبیل اللہ کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، بھلا بتائیے کہ ایک بندے مومن سے زیادہ عقیدہ کس کا مضبوط ہوگا اس بات پر کہ یہ دنیا فانی ہے، زندگی چند سالوں کے بعد ختم ہو جائے گی،
اور ہمیں ہمیشہ کے گھر کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے۔ ایک مسافر کی طرح سے اس دنیا میں زندہ رہنا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی مثال دی ایک حدیث میں کہ اس دنیا کی مثال اس مسافر جیسی ہے جو اپنی منزل پر جاتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے کسی پیڑ کے نیچے آرام کر لے۔ پیڑ کا سایہ اس کی منزل نہیں ہے، تھوڑا سستانے کے لیے، نئی قوت اور انرجی پیدا کرنے کے لیے وہ درخت کے نیچے بیٹھ گیا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد اسے پھر رخصت ہو جانا ہے اپنی منزل کی طرف۔ تو یہ دنیا کی جو زندگی ہے، اس زندگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جینا، یہی ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ قرآن مجید کی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ 3 پارے کی آیتیں ہیں، اور پورے ایک رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب بتایا، خرچ کرنے کے آداب بتائے، اور ایسی ایسی مثالیں دے کر کے اس بات کو سمجھایا ہے کہ اگر ان مثالوں کو ہم سمجھ جائیں تو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی جو اہمیت اور معنویت ہے اسے اچھی طرح سے سمجھ سکیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے جیسی ہے جس دانے میں 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی 100 دانوں پر مشتمل ہو۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اور زیادہ اسے نوازتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ کا ہاتھ بہت کشادہ ہے، اس کے ہاں کوئی تنگی نہیں، وہ جتنا چاہے جس کو دے دے، اور وہ جاننے والا ہے۔ علم ہے اللہ تعالیٰ کو کس بندے نے کس نیت سے خرچ کیا ہے، اس کے خرچ کرنے کا مقصد کیا ہے، وہ چاہتا کیا ہے۔ میں کئی بار یہ بات عرض کر چکا ہوں آپ حضرات سے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کوئی اہم تعلیم بیان کرنے کے بعد، کوئی مسئلہ بیان کرنے کے بعد، کوئی قانون بیان کرنے کے بعد اپنی کسی صفت کا حوالہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا اس حکم سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی 2 صفتوں کا تذکرہ کیا، واسع اور علیم۔ واسع مانے جس کا ہاتھ بہت پھیلا ہوا ہے، کوئی تنگی نہیں، اور علیم کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ جاننے والا، دلوں میں اٹھنے والے وسوسوں اور دلوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ جب اس صفت کا حامل ہے تو ایک بندے مومن جو خرچ کرتا ہے راہ خدا میں، اللہ تعالیٰ اس سے اچھی طرح سے واقف ہے۔ ثواب کتنا ملے گا ہمارے خرچ کرنے کا، اس کو اللہ تعالیٰ نے مثال کے ذریعے سمجھایا ہے۔ گیہوں کا ایک دانہ جسے کسان اپنے کھیت میں بوتا ہے، آج تو ہمارے بچے گیہوں کی فصل نہیں جانتے، کبھی کبھی جا کر کے دیکھنا چاہیے گاؤں دیہات میں کہ گیہوں کی فصل اگائی کیسے جاتی ہے۔ ہمارے گھر میں تو خیر الحمدللہ گیہوں پیدا ہوتا ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے کھیتیاں کی ہیں بچپن میں۔ ایک دانے میں کئی کلے نکلتے ہیں، اور ہر کلے میں کئی بالیاں نکلتی ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دانے سے 7 بالیاں نکلی، اور ہر بالی میں 100 دانے تھے۔ گیہوں کی بالی اگر آپ دیکھیں، اسے آپ توڑیں اور نکالیں، اس کے دانے تو شمار نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی مثال دی کہ جس طرح سے ایک دانے سے 700 دانے پیدا ہو گئے۔
اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ایک پیسہ خرچ کرنے سے راہ خدا میں 700 پیسوں کے برابر ثواب دیتا ہے۔ پھر مزید فرمایا کہ ضرورت کیا تھی، بندے کی نیت کیا تھی۔ اگر اس کی اہمیت ہے تو پھر اللہ تعالیٰ مزید بڑھا کر کے ثواب دیتا ہے، اس کے ہاں ثواب کی کوئی کمی نہیں۔ اب اس کے بعد جب آداب بتائے وہ بڑے اہم ہیں، اور اسی کے لیے میں نے آج کا یہ خطبہ اس موضوع کے لیے مخصوص کیا، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، لیکن خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتاتے اور نہ تکلیف پہنچاتے ہیں۔ دو چیزوں کا تذکرہ اللہ نے کیا۔ خرچ کرنے کے بعد جیسا کہ میں نے حدیث میں بتایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پتہ ہی نہ چلے کہ آپ نے خرچ کیا کیا۔ جس پر آپ نے خرچ کیا ہے اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، لیکن اگر آپ اس پر احسان جتائیں، پورے سماج و معاشرے میں، رشتہ داروں میں اس کا تذکرہ کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے خرچ کا کوئی حاصل نہیں۔ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، خرچ کرنے کے بعد وہ نہ احسان جتاتے ہیں نہ تکلیف پہنچاتے ہیں۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنا چاہے گا اپنے بندے کو نوازے گا۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انہیں نہ دنیا کی زندگی میں نہ آخرت کی زندگی میں کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ غم لاحق ہوگا۔ خوف اور دہشت آپ جانتے ہیں انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے، سب کچھ موجود ہو، لیکن ایک انسان اگر ڈر کے سائے میں رہ رہا ہے تو اسے کھانا پینا اچھا نہیں لگتا۔ انفاق فی سبیل اللہ کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سکون قلب عطا کرتا ہے، دل کو مضبوط کر دیتا ہے۔ گھر میں آئی ہوئی پریشانیاں، کاروبار میں آئی ہوئی پریشانیاں، ان سے آدمی گھبراتا نہیں، اللہ تعالیٰ صبر عطا کرتا ہے۔ آگے فرمایا قول معروف مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، کہ اے مسلمانوں، اگر خرچ کرنے کے بعد تکلیف پہنچا رہے ہو یا تمہاری نیت ٹھیک نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ خرچ ہی نہ کرو، اچھی بات کر لیا کرو۔ ایک آدمی نے ضرورت کے لیے ہاتھ بڑھا دیا، پھیلا دیا، یا اپنی ضرورت کا اظہار اپنے منہ سے کر دیا، لیکن اگر آپ کا دل صاف نہیں ہے تو مت خرچ کیجئے اس کے اوپر، اچھی بات کہہ کر کے ٹال دیجئے، یا اس کے لیے دعائے مغفرت کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تیرے حالات بہتر کرے۔ اللہ کہتا ہے کہ خرچ کرنے کے مقابلے میں یہ بہتر ہے کہ آپ اسے ٹال دیں۔ کیوں؟ واللہ غنی حلیم، یہاں بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفت کا حوالہ دیا کہ اللہ بے نیاز ہے، بردبار ہے۔ اللہ تعالیٰ فقیر نہیں ہے، محتاج نہیں ہے کہ آپ خرچ کریں گے تب اس کی ضرورت پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہر بے نیاز ہے، تمہارے انفاق سے بھی بے نیاز ہے۔ تم اگر خرچ کرو گے تو اپنے فائدے کے لیے خرچ کرو گے، اور اللہ زبردست بردبار ہے، غصہ نہیں آتا اسے، جھنجھلاہٹ نہیں آتی اس پر جس طرح سے ہم لوگ جھنجھلا جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی ضرورت مند بھی آیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر کوئی ضرورت مند آ گیا، تو انسان کی کمزوری یہ ہے کہ اسے غصہ آتا ہے۔ ابھی تو ایک آدمی کو واپس کیا دے دلا کر کے، دوسرا پھر آ گیا دروازے پر، تو یہ جو جھنجھلاہٹ پیدا ہوتی ہے
اللہ نے فرمایا کہ اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اندر قوت برداشت بہت ہے۔ تو اے مسلمانوں، یہ قوت برداشت پیدا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو، اپنے صدقات کو، اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے مال کو ضائع مت کرو، احسان جتا کر کے اور تکلیف پہنچا کر کے۔ یعنی اگر احسان جتا دیا اور تکلیف پہنچا دیا تو جو کچھ ہم نے خرچ کیا تھا وہ ضائع ہو گیا، اس کا کوئی ثواب اور اجر ہمیں نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اس کی مثال کیسے بیان فرمائی ہے۔ اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے، اسلام کے گھر میں رہتے ہوئے ایک مسلمان اگر خرچ کرتا ہے اور خرچ کرنے کے بعد احسان جتاتا ہے یا جس پر خرچ کیا اسے تکلیف پہنچاتا ہے تو وہ اس شخص کی طرح سے ہے جو دکھاوے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ یعنی ایک کافر جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، وہ جو کچھ کرتا ہے دنیا میں اپنے نام و نمود کے لیے کرتا ہے، یہ مسلمان بھی اسی جیسا ہو جاتا ہے۔ جیسے کافر کو ایمان نہ لانے کی وجہ سے اس کے خرچ کا، وہ اس کے انفاق کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، اسی طرح سے اس مسلمان کو بھی اس کے خرچ کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا۔ بڑی خوبصورت مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ اس کی مثال اس چٹان کی طرح سے ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہے اور کسان نے اس میں اپنی کھیتی کر ڈالی۔ پتھر کی چٹان، اس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہے، کسان نے بیج ڈال دیا، بارش ہوئی زوردار اور ساری مٹی بہہ گئی، اناج بھی ضائع ہو گیا، محنت بھی ضائع ہو گئی، کچھ نہیں اگنے والا اس میں۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، جو محنت کی تھی اس نے، اس محنت کا کوئی ثواب، کوئی اجر، کوئی معاوضہ اسے نہیں ملنے والا۔ اسی طرح سے اس مسلمان کے خرچ کا بھی حال ہو جاتا ہے جو خرچ کرنے کے بعد احسان جتا دیتا ہے، تکلیف پہنچا دیتا ہے۔ جس طرح سے چٹان پر موجود تھوڑی سی مٹی میں فصل اگانے کی تمنا رکھنے والا شخص تمنا رکھتا ہے اور بارش کے بعد ساری مٹی اتر جاتی ہے، ساری کھیتی ضائع ہو جاتی ہے، اسی طرح سے اس آدمی کا کیا کرایا اور خرچ کیا ہوا سب ضائع ہو جاتا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو صحیح راستہ نہیں سجھاتا۔ یہ بڑی بات ہے، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام، دل کے اندر کوئی بات ڈالنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ہمارے فکر کو، ہمارے نظریے کو، ہماری نیت کو درست کر دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو لوگ اس قسم کا ذہن و مزاج رکھتے ہیں، ان کے ذہن و مزاج میں اور کافروں کے ذہن و مزاج میں کوئی فرق نہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سدھرنے کا موقع نہیں دیتا۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر دل کے زنگ آلود ہونے سے یعنی بچنے کی دعا مانگی گئی، دل پر مہر نہ لگ جائے، دل سیاہ نہ ہو جائے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک کالا دھبا بن جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا، گناہ پر گناہ کیے چلا جا رہا ہے، دھبے پر دھبے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔
کلا بل ران علی قلوبہم. یہ ہے قرآن مجید کی وہ تعبیر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو بالکل بند کر دیا، زنگ آلود بنا دیا. اب اس میں نہ ہدایت کی کوئی بات داخل ہو سکتی ہے اور نہ دل آلائشوں سے اور گندگیوں سے پاک ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دل کی صفائی کے لیے، دل کی مضبوطی کے لیے، دل کو ثابت قدم رکھنے کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اس کے بالمقابل وہ لوگ جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا مال اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دل کی مضبوطی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں. فلاں صاحب آ گئے، یار دباؤ میں آ گیا، دینا پڑا کچھ نہیں، یہ نہیں، بلکہ حوصلے کے ساتھ. دین کو ضرورت ہے، اسلام کو ضرورت ہے، کسی غریب کو ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ کشادہ رکھے ہیں تو ہم دل کی مضبوطی کے ساتھ دیں. جیب سے پیسہ نکل رہا ہے اور دل دھک دھک کر رہا ہے، یار 100 روپے نکل گیا ہے، یہ کیفیت نہ ہو، بلکہ دل کی مضبوطی کے ساتھ خرچ ہو اور اللہ کی رضا مقصد ہو. اللہ نے اس کی مثال دی، کمثل جنۃ بربوۃ اصابها وابل، اس شخص کی مثال اس باغ کی طرح سے ہے جو باغ کسی اونچی جگہ پر ہو، بارش ہو تو باغ میں ڈبل پھل آئے، دوہرا پھل آئے، دوہری پیداوار پیدا ہو. لیکن اونچی جگہ پر ہونے کی وجہ سے اگر کسی سال بارش کم ہو تو شبنم ہی اس کے لیے کافی ہو جائے اور پیداوار معقول ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے شخص کی مثال، ایسے مسلمان کی مثال اس باغ کی طرح سے جو کسی اونچائی جگہ پر ہو، اگر بہت زیادہ بارش ہو گئی تو بہت زیادہ پھل آیا، کم بارش ہوئی تب بھی وہ محروم نہیں رہا. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا چاہے 1 لاکھ خرچ کرے، نیت ٹھیک ہے، یا 10 روپے خرچ کرے، اللہ تعالیٰ مقدار نہیں دیکھتا، تعداد نہیں دیکھتا، بلکہ یہ دیکھتا ہے خرچ کرنے والے کی نیت کیا تھی، اس نیت کے مطابق اسے ثواب دیتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر. اور اے مسلمانوں یاد رکھو جو تم کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. آگے ایک اور زبردست مثال اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اے مسلمانوں، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہے گا کہ اس کے لیے کھجور کے اور انگور کے باغ ہوں، باغوں کے درمیان نہر بہتی ہو، ہر طرح کے پھل اس کے باغ میں موجود ہوں، بوڑھا ہو گیا ہو وہ آدمی اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، لیکن اچانک تیز آندھی چلی، آگ والی آندھی، اور اس آگ والی آندھی نے اس بڑھاپے میں اس کے باغ کو جلا کر کے ختم کر دیا. بوڑھا ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اب زندگی نہیں بچی ہے کہ دوسرا باغ لگا سکے، اور نہ بچوں کو پالنے کے لیے، پرورش کرنے کے لیے اس کے پاس سرمایہ موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. اے مسلمانوں، اس طرح کی مثالیں دے کر کے اللہ تعالیٰ اپنی باتیں تمہیں سمجھاتا ہے تاکہ تم ان پر غور کرو. آخرت میں کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ وہاں کوئی مال نہیں ہوگا، دوسری زندگی نہیں ملے گی، جو کچھ دنیا میں کیا ہے اسی کا اجر و ثواب ملے گا. تو جس طرح سے ایک بوڑھا شخص جس کا باغ جل گیا، جب اس کو باغ کی ضرورت تھی، اس کے بچوں کو ضرورت تھی، اسی طرح سے آخرت میں جب ہمیں ہمارے اعمال کے ثواب کی ضرورت ہوگی، رائی کے دانے کے برابر بھی کیے ہوئے عمل ہمارے نامہ اعمال میں اضافے کا باعث بنیں گے.
اس وقت اگر ہمارے ہاتھ خالی رہ گئے اور ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آیا تو ہم سے زیادہ بدقسمت کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مثالیں دے کر کے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی اہمیت کو بتایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ثواب کب ملتا ہے اور ثواب کب نہیں ملتا؟ جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں تو بتایا کہ اگر نیت ٹھیک نہیں ہے، تکلیف پہنچایا ہم نے خرچ کرنے والے پر کو یا احسان جتا دیا، تو پھر ہمارے خرچ کیے کا کوئی ثواب ہمیں نہیں ملنے والا۔ اور دل کو مضبوط کر کے خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دولت دی ہے، اس کا وعدہ ہے کہ اگر ہم راہ خدا میں خرچ کریں گے 1 تو ہمیں ملے گا 700 گنا۔ تو ڈر کس بات کا؟ پیسہ نکالتے ہوئے جیب سے گھبراہٹ کیسی؟ وہ دل کی پوری مضبوطی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے گا۔ یہ جذبہ مطلوب بھی ہے اور ایک مسلمان کا مقصد حیات بھی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام مضبوط ہو، اسلام کے مختلف کاز مضبوط ہوں، اسلام کی مختلف ضروریات پوری ہوں، تو ہمیں اپنے ہاتھ کو کشادہ کرنا پڑے گا۔ آج بہت ساری ضرورتیں، کتنی مساجد علی گڑھ میں ایسی ہیں جن کے پاس جائیداد نہیں ہے، ہر مہینے مسلمان چندہ کر کے امام کا اور خطیب کا خرچہ اٹھاتا ہے۔ شہر میں کتنی بیوائیں، کتنے یتیم بچے ایسے ہیں جو ہماری راہ دیکھتے ہیں، لیکن ہم بند کمروں کی زندگی گزارنے والے لوگ سماج کی صورتحال سے ہمیں علم نہیں، پاس میں دور کے ہوں چاہے قریب کے ہوں، اگر وہاں کوئی ضرورت مند ہے تو آگے بڑھ کر کے اس کی ضرورت پوری کیجیے، اور اللہ تعالیٰ کی اس وعدے پر یقین رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کے خرچ کو ضائع نہیں کرے گا بلکہ بڑھا چڑھا کر کے بہت زیادہ اجر و ثواب دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔